السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، سورۃ نمبر 2، جزء 3، آیت 284 یعنی 284۔ اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم قرآن کے پیش پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اب اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلا رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں۔ اگر روزانہ 5 سے 7 منٹ نکال کر میری ویڈیوز کو دھیان سے سنیں گے تو میرا پورا یقین ہے کہ آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائیں گے، للہ نہیں پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ للہ، ما الف مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، فی السماوات دونوں جگہ ما اور وا دونوں جگہ کھڑا زبر ہے، وما یہاں بھی الف مدہ، وفی الارض، وما فی الارض رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو را پور پڑی جائے گی، اور ضاد کو پور پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، وَإِن اخفا حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ وَإِن تُب با پر قلقلہ، با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، جب بھی ان 5 پر جزم ہوگا، قاف، طا، با، جیم اور دال یہ 5 حروف ہیں تو وہاں قلقلہ کریں گے، دو واو مدہ۔ ما فی انفسکم، ما الف مدہ، فی اور ان دونوں الگ الگ کلمے تو مد منفصل ہوگا۔ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور قصر ہے، یعنی 1 الف سے لے کر 2.5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں اخفا حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے۔ ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبكم به اللہ، او واولین تخ، خا حروف مستعلیہ میں سے اس کو پور پڑھیں گے، تخ، فو واو مدہ، یحا الف مدہ، سبکم با پر قلقلہ، اور میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے۔ کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی، اخفاء ہوگا لیکن ہونٹ سے۔ کم بہ اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اللہ کا لام باریک پڑا جائے گا، بہ اللہ۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، غین کو بھی پور پڑیں گے، کیوں؟ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ فِرُ را کو پور پڑیں گے، کیوں؟ را کے پر زبر یہ پیش ہو تو را پور پڑ جاتے، لِمَن يَشَاءُ
یہ ادغام مع الغنہ، نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے چار حرف کون ہے؟ کیا کیا ہے؟ یا واو میم اور نون. کیا بولے؟ یا واو میم اور نون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں ادغام مع الغنہ کریں گے. کیسے؟ لمن یشاء میں مد متصل ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل ہے، اس میں توسط اور کیا ہے؟ طول ہے. یعنی 2 الف سے لے کر اس کو 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اس میں قصر جائز نہیں ہے مد متصل میں. وَيُعَذِّبُ مَن، یہاں بھی ادغام مع الغنہ اور اس کے بعد یہاں مد متصل ہے. ٹھیک ہے؟ واللہ علی کل شیء قدیر. واللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑا جائے گا، اور یہاں زبر ہے اعلی، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں. شیء یعنی ان قدیر میں اخفاء حقیقی ہے، کیونکہ تنوین کے بعد قاعدہ کی نون ساکن یا تنوین، تو یہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے، یہ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. شیء قدیر، قاف کو پور پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے دی یا مدہ ہے، اور اس کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں عارضی طور پر، تو یہ مد عارض وقفی بھی ہوگا. اور دوسرا قاعدہ ہے کہ یہ را باریک پڑھی جائے گی. کیوں؟ قاعدہ ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے کیا ہے؟ رائے ساکنہ جس رائے کے اوپر جزم لا رہے ہو یا پہلے سے جزم موجود ہو، رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکن ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک پڑھی جاتی ہے. یہ قاعدہ ہے مستقل. رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکن ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک پڑھی جائے گی. چلے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر. باریک